अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है टोबा टैक्सिंग बाय सआदत हसन मंटो। ये एक पीस ऑफ फिक्शन है। इसके अलावा ये पार्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। 1947 के 2 या 3 साल बाद जो 1950 में जो इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, इन्होंने फ़ैसला किया कि जो पागल खाने हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, उनमें पाकिस्तान में जो भी हिंदू या सिख होंगे उनको भेजा जाएगा इंडिया में, और इंडिया के पागल खानों में जो भी मुसलमान होंगे उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। तो इसी चीज़ पे जो सआदत हसन मंटो हैं उन्होंने सैटायर किया है कि किस तरह से जो लोग हैं उन्होंने सफ़र किया पार्टीशन पे। एक तरह से सैटायर किया है। इस इमेज को, पागल खाने की इमेज को दिखा के उन्होंने इस सैटायर को शो किया कि किस तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ उनका लगाव था या उनके रिलेशनशिप थे। इंडिया और पाकिस्तानियों के रिलेशनशिप को दिखाया है कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप कैसा था। जो ओरिजिनली सआदत हसन मंटो ने लिखा है इस स्टोरी को, वो उर्दू में है और उन्होंने मुख्तलिफ़ ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जिनसे कि उन्होंने राइटर को अपनी तरफ मुतवज्जा रखा है। अब इस जो स्टोरी है उसकी बात करें तो जैसे ही ये जो लाहौर का पागल खाना है उसमें ये बातें छिड़ी के पार्टीशन के हवाले से बातें होने लगी, तो मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो बातें करने लग गए कि किस तरह से जो पार्टीशन हो रही है या किस तरह से हो रही है। तो एक जो पागल है वो हमेशा ज़मींदार पढ़ता रहता था, जो कि ज़मींदार रहता था। उससे दूसरे पागल ने पूछा कि मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने बहुत ही सोच समझ के जवाब दिया कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि उस्तरे बनाए जाते हैं, उस जगह को पाकिस्तान कहते हैं। तो उसका जो दोस्त था वो जवाब सुन के ज़रा मुतमईन सा हो गया कि हाँ, इस जगह को पाकिस्तान कहते हैं। इसमें शो करवाया गया है, इस स्टोरी की बिना पे शो करवाया गया है जो मेंटल इलनेस थी कि लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ पे है, या हमें कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे रहना चाहिए। तो ये उस चीज़ को शो कर रहा है। एक सिख ने अपने दूसरे दोस्त सिख से कहा कि ना हमें हिंदुस्तान में जो है वो भेजा जा रहा है, लेकिन हमें तो हिंदी भी नहीं आती। तो वो ना मुस्कुरा कर उस सिख ने जवाब दिया कि मुझे तो आती है। जो हिंदुस्तानी होते हैं वो बड़े अकड़ अकड़ के चलते हैं और बड़े शौक़े से होते हैं। इसी तरह एक और मुसलमान दिखाया गया जो कि नहाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था और वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया। तो ये अपने जो है उसको शो कर रहा है, पाकिस्तान से वो जो लगा हुआ है उसको शो कर रहा है। कुछ जो कुछ लोग ऐसे भी थे उस पागल खाने में जो कि पागल नहीं थे, लेकिन उनको फांसी के फंदे से बचाने के लिए पागल खाने शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब वो कातिल थे, तो उन्हें फांसी से बचाने के लिए पागल खाने भेजा गया भारी भरकम रकम दे के। तो उन्हें भी सिर्फ इतना मालूम था कि कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है जिसने कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया जिसका नाम पाकिस्तान है, लेकिन उन्हें भी ठीक से ये मालूम नहीं था कि इसका महल वक़ूअ क्या है, ये कहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पे है या हिंदुस्तान कहाँ पे है या इनकी तकसीम किस तरह से हुई, ये कुछ भी नहीं जानते थे। और जब भी किसी सिपाही या किसी पहरेदार से पूछने की कोशिश करते थे तो उनसे भी ये गुफ्तगू बेकार जाती थी, क्योंकि वो ख़ुद भी अनपढ़ होते थे और उन्हें भी कुछ मालूम नहीं होता था। एक जो पागल है वो इस झंझट, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झंझट में कुछ ज़्यादा ही और भी ज़्यादा पागल हो गया कि उसने झाड़ू लगाते हुए वो जो है दरख्त की टहनी पे चढ़ गया और वो कहने लगा कि ना ही मुझे हिंदुस्तान में रहना और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो दरख्त पे ही रहूँगा। और इसी मसले पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तकसीम है, इसी के मसले पे वो तकरीबन 2 घंटे तक तकरीर करता रहा। और उसके बाद जब उसका जो दौरा है वो कुछ ठंडा पड़ा तो वो नीचे आया, तो वो अपने जो दोस्त हैं, हिंदू और सिख दोस्त थे, उनको गले मिल मिल के रोने लगा। और उसे ये बात खाई जा रही थी कि उसके जो दोस्त हैं उनको इंडिया भेज दिया जाएगा और वो उनसे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है इंडियन और मुस्लिम लोगों का वो दिखाया जा रहा है कि वो एक दूसरे के साथ उनका कितना लगाव था, या सिख जो थे उनके साथ कितना लगाव था। ये जो पार्टीशन हुआ इसकी वजह से जो मुसलमान हैं उनको अपने भाइयों को, जो सिख भाई थे या जो इंडियन थे, उनको अलविदा कहना पड़ा और मजबूरन जो इंडियन या सिख थे उन्हें भी यहाँ से जाना पड़ा, हत्ता कि वो जाना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से ये जो है
انہوں نے سیٹائر کیا ہے۔ ایک موٹا مسلمان تھا جو کہ چنور تھا، وہ چنور سے تھا اور پاگل تھا، جو کہ مسلم لیگ کا ایک کارکن رہ چکا تھا۔ اس کی عادت تھی دن میں 15 سے 16 بار نہانا، لیکن اس نے جو ہے یہ عادت چھوڑ دی، ترک کر دی، اس عادت کو ترک کر دیا، اور اس کا نام تھا محمد علی جناح۔ اس نے ایک دن اپنے جنگلے میں اعلان کیا کہ وہی قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے ایک جو سکھ ہے اس نے اعلان کیا کہ وہ ماسٹر تارا سنگھ ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے بہت زیادہ خون خرابہ ہو سکتا تھا، لیکن جو ہے ان دونوں کو انتہائی خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ علیحدہ جنگلوں میں بند کر دیا گیا۔ تو ایک جو ہندو لائر ہے، وکیل تھا، جو کہ ایک لڑکی کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا، وہ پاگل پن کی حالت میں بھی اسے نہیں بھول پایا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے، وہ لڑکی چونکہ ہندوستان کی تھی، تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوا کہ اب وہ پاکستانی بن جائے گا اور اس کی جو محبوبہ ہے وہ ہندوستانی ہو جائے گی۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں تمہیں بھی ہندوستان بھیج دیا جائے گا، لیکن وہ لاہور کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جو امرتسر ہے اس میں اس کی جو وکیل کی پریکٹس ہے وہ وہاں پہ نہیں چلے گی، تو اس لیے وہ چھوڑ کے یہاں پہ اب دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگوں سے بھی جڑے تھے اور اپنی جگہ سے بھی، مطلب اس کی محبوبہ چلی گئی ہے، ہندوستان میں چلی گئی ہے، وہ اپنی اس محبوبہ کو بھی چاہتا ہے، اور یہ جو لاہور اپنا علاقہ ہے یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو وہ درمیان میں اٹک کے رہ گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی سیٹائر دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دو اینگلو انڈین جو تھے وہ ایک رہتے تھے، وہ بھی یہاں پہ قید تھے پاگل خانے میں، تو وہ چھپ چھپ کر اس بارے میں باتیں کرتے تھے اور گھنٹوں گفتگو کرتے رہتے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، جو انگریز ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، تو ہماری حیثیت جو ہے وہ اس پاگل خانے میں کیا رہے گی، ہمیں جو اب بریک فاسٹ میں ڈبل روٹی کے بجائے ہمیں بلڈی انڈین چپاتی کھانا پڑے گی، جو کہ انہیں بالکل زہر کی طرح لگتی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور کریکٹر دکھایا گیا ہے جو کہ 15 سال سے اس پاگل خانے میں رہا ہے، جو کہ ایک بہت زیادہ امیر رئیس تھا، لیکن اسے ایک دن بہت بڑے بڑے چینز میں باندھ کے لایا گیا چونکہ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ تو ہمیشہ اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ جو ایک جملہ تھا وہ رہتا تھا، جس کا مطلب کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ وہی کہتا رہتا تھا، اوپڑی گڑگڑ دی اینکس دی وال دی بدیانہ دی دال دی لالٹین۔ تو یہ ہمیشہ اس کے زبان میں رہتا تھا، اس کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ میں ہی یہ کہتا رہتا تھا۔ جب بھی کوئی پارٹیشن کی بات ہوتی تھی پاگل خانے میں تو وہ اسے غور سے سنتا تھا، اور جب بھی اسے کوئی بھی کچھ بھی پوچھتا تھا تو وہ ہمیشہ جواب میں یہی کہہ دیتا تھا، اوپڑی گڑگڑ دی اینکس دی وال دی بدیانہ دی منگ دی دال آف دی پاکستان گورنمنٹ، یہ کہہ دیتا تھا۔ لیکن وہ ہمیشہ ہر ایک جو پاگل تھا اس سے پوچھتا تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے، چونکہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے تعلق رکھتا تھا اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں اس کی زمینیں تھیں، تو وہ ہمیشہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن کوئی بھی اسے مطمئن کرنے والا جواب نہیں دے پاتا تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں پہ ہے، بلکہ جو بھی جواب دینے کی کوشش کرتا تھا وہ خود بھی الجھن کا شکار ہو جاتا تھا، کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے کہاں پہ۔ ایک دن اس کا جو دوست ہے ایک فضل دین، وہ اس سے ملنے کے لیے آیا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے دیکھا تو وہ آگے چلنے لگا، وہ اسے چھوڑ کے جانے لگا، لیکن اسے پہرے داروں نے روک لیا کہ نہیں، یہ تم سے ملنے آیا ہے۔ فضل دین نے اسے بتایا کہ جو تمہاری بیٹی ہے روپ کور، وہ بھی انڈیا چلی گئی اور تمہارے جو رشتہ دار تھے وہ بھی خیر خیریت سے انڈیا پہنچ گئے ہیں، اور اب تم بھی انڈیا جانے لگے ہو، تو انہیں جو ہے نا میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے کہ جو مسلم تھے ان کے کتنا لگاؤ تھا انڈین لوگوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ، انہوں نے کس طرح سے ان کی ہیلپ کی یا کس طرح سے وہ ان کے بارے میں سوچتے تھے یا ان کو بھول نہیں پائے تھے۔ لیکن اس نے بھی فضل دین سے یہی سوال کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ فضل دین کو خود بھی معلوم نہیں تھا اور خود بھی وہ الجھن کا شکار ہو گیا۔ تو ایک اور بھی پاگل تھا جو کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس افسانے میں ایک اور پاگل دکھایا گیا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا،
تو بشن سنگھ جو ہیں جو کہ 15 سال سے یہاں پہ قید تھے، تو اس نے اس جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس سے پوچھا کہ یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے، تو اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ نہ تو پاکستان میں ہے اور نہ ہی ہندوستان میں، کیونکہ ابھی تک میں نے کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ تو ہمیشہ جو ہے بشن سنگھ وہ اسے کہتا کہ تم حکم دے دو تاکہ پتہ چلے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے کہاں پہ، لیکن اسے جو تھے اور بھی حکم دینے ہوتے تھے اور وہ بہت ہی بزی پرسن تھا، اس لیے وہ یہ حکم نہیں دے پاتا تھا۔ تو اس نے اس کے جواب میں اسے غصے ہو گیا اور اس سے صرف یہ کہا، اوپڑی گلگل دی اینکس دی بدھیانا دی منگ دی وال آف واہے گرو جی دی واہے گرو جی دا خالصہ گرو جی دی فتح۔ مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم تو مسلمانوں کے خدا ہو، تو تم صرف مسلمانوں کی ہی سنو گے، تم میری کیوں سنو گے؟ تو یہاں پہ بھی ایک کرٹیسائز دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بشن سنگھ نے اس کو جواب دیا۔ جیسے کچھ دنوں بعد جیسے ہی ان کو بارڈر پہ اکٹھا کیا گیا، ہندوستان سکھ اور انڈین کو ہندوستان بھیجنے کے لیے، اور ادھر سے پاکستان جو مسلم تھے ان کو پاکستان لانے کے لیے دونوں طرف سے اکٹھے کیا گیا، اور وہیں پہ جا کے بشن سنگھ نے کسی سپاہی سے پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اسے معلوم پڑا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے تو وہ ایک ہی جگہ پہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو یہیں پہ رہنا ہے، میں نے وہ جانا نہیں چاہتا تھا اپنے جو ٹوبا ٹیک سنگھ کا علاقہ ہے اسے چھوڑ کے۔ جو بشن سنگھ ہے وہ 15 سالوں سے ایک بھی بار سویا نہیں تھا، اس نے ایک بھی بار آرام نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو پنڈلیاں ہیں وہ سوج چکی تھی اور اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، لیکن اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لہجہ کے لیے بھی اپنی نیند پوری نہیں کی، یا اس نے ایک مرتبہ بھی آرام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب بھی اسے کچھ فیل ہوتا تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا۔ بارڈر کے پاس بھی جب پہنچے تو اسے پتہ چلا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے، تو اس نے انڈیا جانے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں پہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اور جو سپاہی ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ اسے وہاں پہ بھیجا جائے، اور اسے بہت طریقے سے کہا کہ نہیں، جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے ہندوستان میں بھیج دیا گیا، لیکن وہ اپنی ہی بات پہ ڈٹا رہا کہ اسے نہیں جانا۔ اب اس میں جو تھیمز ہیں وہ آئیڈینٹی لاس کا تھیم آ جاتا ہے کہ جو لوگ تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ان کی آئیڈینٹی کوئی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ سیپریشن ہے، سیپریشن کا بھی تھیم آ جاتا ہے، ٹراما، مائگریشن اور پارٹیشن۔ یہ جو سارے تھیمز ہیں یہ میجر تھیمز ہیں اس افسانے کے۔